الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: إن الحكم إلا لله. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. قبل اس کے کہ اپنی گفتگو کا آغاز کروں، حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں اربوں انگنت بے شمار لاتعداد درود و سلام ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہ رب العزت کی رحمتوں کا انوار کمی ہو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظیم جماعت پر اللہ رب العزت کی رحمتیں ہوں، ائمہ دین، محدثین، سلف صالحین، اور غرض یہ کہ آج تک ہر اس شخص پر، آج تک آنے والے ہر اس شخص پر جس کو اللہ رب العزت نے اپنے دین کی نصرت، اپنے دین کی تائید کے لیے قبول و منظور فرمایا. حضرات دی وقار، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج کا یہ جمعۃ المبارک کا اجتماع قرآن و سنہ موومنٹ فیصل آباد کے زیر اہتمام ہے، اور میں قرآن و سنہ موومنٹ کا ادنا سا خادم ہونے کی حیثیت سے کچھ باتیں اپنے مشن، اپنے منشور، جو اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے میں یہ سمجھتا ہوں اور اس کو علی وجہ البصیرہ بیان کرتا ہوں کہ ہمارا یہ مشن، یہ انبیاء علیہم السلام کا مشن تھا. ہمارا یہ مشن وہ جناب اصحاب رسول کا مشن تھا. ہمارا یہ مشن ائمہ دین، سلف صالحین کی جماعت کا مشن تھا. اس مشن کی ترجمانی کرتے ہوئے آپ کے سامنے اپنا اظہار خیال رکھنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت وہ کائنات کا خالق، کائنات کا مالک ہے، کائنات کا رب ہے، کائنات کا پالنے والا ہے. اللہ وہ ہے جس نے ساری کائنات کو تخلیق کیا، بے شمار لاتعداد ان گنت مخلوقات کو پیدا فرمایا. یہ جتنے بھی ہم چیزیں کائنات کے اندر، کائنات کے مظاہر دیکھتے ہیں، ان سب کو پیدا کرنے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ اکیلے اللہ کی ذات ہے. یہ فضائے بصیر میں اڑنے والے پرندے ہوں، یا زمین پہ رینگنے والی چیونٹیاں ہوں، جنگل میں دھاڑنے والے درندے ہوں، یا فضائے بصیر میں اڑنے والے یہ پرندے اور سمندروں کی تہوں میں تیرنے والی مچھلیاں ہوں، یہ پہاڑوں، یہ جنگلات، یہ صحرا، یہ آبادیاں، یہ درخت، یہ کھیت، یہ کھلیان، ان سب کا حقیقی مالک اگر کوئی ہے تو وہ اکیلا اللہ واحد و قہار ہے. اور صرف کائنات کے اندر موجود مظاہر، جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان کو اللہ نے پیدا نہیں کیا، بلکہ خود جو بندہ آپ سے کلام کر رہا ہے یا جو سن رہے ہیں، ان سب کو پیدا کرنے والی ذات، انسان کو بنانے والی ذات. انسان کائنات کی سب سے زیادہ پیچیدہ تخلیق ہے. یہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان کائنات کی سب سے زیادہ کمپلیکس مشین ہے. جتنی بھی کائنات کے اندر
تخلیق موجود ہیں، ان سب مخلوقات کے اندر سے سب سے پیچیدہ اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ انسان کی صورت میں اللہ رب العزت کی طرف سے پیدا ہوئے اس خلقت کا مظہر ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان جو سب سے کائنات کی پیچیدہ مشین اور جس کو اللہ رب العزت نے ساری مخلوقات کے اوپر فوقیت و فضیلت دی ہے، اس مشین، اس کو پیدا کرنے والی ذات جب اکیلے اللہ کی ذات ہے تو پھر اس کی ذات کے اوپر بھی حکم وہ اللہ رب العزت کا چلنا چاہیے۔ اور یہ بات بھی آپ کو بتلاتا چلوں، ساری کائنات وہ اللہ کی مرضی کے ساتھ چل رہی، ساری کائنات پہ حکم وہ حقیقت کے اندر اللہ رب العزت کا چل رہا ہے۔ اس حکم کے چلنے کا عالم یہ ہے، میں جو آپ کے سامنے کلام کر رہا ہوں، اپنی گفتگو کو رکھ رہا ہوں، میری زبان کا چلنا، اس پہ میرا کنٹرول حقیقت میں نہیں ہے، حقیقت میں یہ بھی اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ چل رہی ہے۔ اور میرا سانس، میرے دل کی دھڑکن، اس کا بھی حقیقی مالک سانس میرا ہے، دھڑکن میرے دل کی ہے، سوچنے کی صلاحیت میری ہے، یہ آنکھیں اللہ رب العزت نے مجھے دی ہیں، لیکن حقیقت کے اندر معاملہ کچھ یوں ہے کہ میں اپنے سانس کا بھی حقیقی مالک نہیں ہوں۔ میرا سانس یہ ابھی جو چل رہا ہے، اگلے سانس کو میں لے سکوں گا، میں اس بات کو نہیں جانتا۔ میں یہ جو آپ کو دیکھ رہا ہوں، اگلا لمحہ میں آپ کو دیکھ سکوں گا، اس بات کو بھی حقیقت میں نہیں جانتا۔ تو پھر یہ بات سمجھنا کچھ مشکل نہیں ہے، میرا بھی حقیقی مالک، میرے پہ بھی حقیقی حکمرانی، میرے پہ بھی حقیقی حکم، میری ذات پہ بھی حقیقی تصرف اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ اکیلے اللہ رب العزت کی ذات کو حاصل ہے۔ اور اللہ رب العزت کی حکمرانی، اللہ رب العزت کی شان، اللہ رب العزت کے مقام، اللہ رب العزت کی کائنات کے اوپر تصرف، اس کا عالم کیا ہے؟ اس کا عالم یہ ہے، قرآن مجید اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا۔ اللہ رب العزت نے زمین کے اوپر لاکھوں کروڑوں اربوں درخت پیدا کیے، ان گنت درخت۔ اللہ کہتا ہے میں نے ان گنت درخت پیدا کیے، ان درختوں کے اوپر پتے کتنے ہیں ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ ساری کائنات میں کتنے درخت ہیں انسان تو اس بات کا بھی شمار نہیں کر سکتا، اور ساری کائنات کے درختوں کے اوپر پتے کتنے ہیں یہ کوئی بھی انسان اس کا شمار نہیں کر سکتا۔ بلکہ انسان کی حیثیت کا اگر ذکر کروں تو کھلے الفاظ میں ذکر یہ ہے کہ آپ کے اس سڑک کے اوپر کوئی ایک درخت لگا ہو، اس ایک اکیلے درخت کے اوپر کتنے پتے موجود ہیں، کوئی کائنات کا شخص اس بات کی صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ کسی گنے درخت کے اوپر موجود پتوں کی گنتی کر سکے۔ اللہ کے حکم، اللہ کے کائنات پہ تصرف، اللہ کی بادشاہی، اس کا عالم یہ ہے۔ اللہ کہتا ہے وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا۔ ساری کائنات کے اوپر موجود لاکھوں کروڑوں درخت، ان کے اوپر موجود ان گنت لاتعداد پتے، اللہ کہتا ہے ان میں سے کوئی ایک بھی گرتا ہے میرے علم اور میرے حکم کے ساتھ گرتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی بادشاہی کا عالم ہے، یہ اللہ رب العزت کے کائنات پہ تصرف کا عالم ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت کی بادشاہی کا عالم کیا ہے؟ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِتُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے، کہا پہاڑ وہ اپنی جگہوں پہ موجود، ان پہاڑوں کے اوپر اللہ رب العزت نے پتھروں کو سجایا ہوا ہے، ان پہاڑوں پہ بڑے بڑے پتھر موجود ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِتُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ کہا پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایک پتھر جو اس بلند مقام پہ موجود ہے، اللہ رب العزت کے خوف کے ساتھ، اللہ کے خوف کے ساتھ، اللہ کے خوف کے ساتھ وہ پتھر سرکتا ہے، اپنی جگہ کو تبدیل کر لیتا ہے۔ اللہ کے حکم کا، اللہ کی بادشاہی کا، اللہ رب العزت کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ وہ مردہ پتھر
اللہ کے خوف کے ساتھ اپنی جگہوں کو تبدیل کر لیتے ہیں۔ آج انسان تیرے ایمان کا عالم کیا ہے، تیرے عقیدے کا عالم کیا ہے، تیری غفلت کا عالم کیا ہے؟ جس اللہ نے تجھے پیدا کیا، جو کائنات کا بادشاہ، کائنات کا حقیقی حکمران، ساری کائنات کا پالن ہار، ساری کائنات پہ تصرف رکھنے والا ہے، اس نے ایک حصہ انسانیت کی آزمائش کے لیے اس کے حوالے کیا، صرف ایک حصہ۔ اس زمین کے اوپر کون لوگ ہیں جو اللہ کے نظام کی بات کرنے والے ہیں؟ اللہ چاہتا دیکھنا کون لوگ ہیں جو رب تعالیٰ کی زمین پہ رب کے نظام کی بالادستی کی بات کرنے والے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جو رب تعالیٰ کی زمین پہ اللہ کے دین کو نافذ کرنے اور اس کے لیے کوشش و جد و جہد کرنے والے ہیں؟ آج میں نے اس موضوع کا انتخاب دانستہ طور پر کیا ہے، میں نے اس موضوع کا انتخاب جان بوجھ کر کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، الیکشن کا دور گزر گیا ہے، لیکن قرآن و سنہ موومنٹ کا مشن جو الیکشن کے زمانے میں تھا، وہ الیکشن کے گزر جانے کے بعد بھی وہی مشن ہے، الیکشن سے پہلے بھی وہی مشن تھا۔ ہمارا مشن اللہ رب العزت کی زمین پہ اللہ کے نظام کی جنگ لڑنا ہے، ہمارا مشن کتاب و سنت کی بالادستی کا مشن ہے، ہمارا مشن اللہ کی زمین پہ اللہ کے نظام، اس کو نافذ کرنے، اس کے لیے کوشش کرنے، اس کے لیے جد و جہد کرنے، اس کے لیے تغودو کرنا، یہ ہمارا مشن ہے۔ آج انسان تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تیرا عقیدہ تباہ، تیرے معاملات تباہ، تو نے اپنے عقیدے کا بیڑا غرق کر لیا ہے۔ میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں آج رب تعالیٰ کا دین وہ زمین پہ نافذ نہیں ہے، آج رب تعالیٰ کے نظام وہ زمین پہ قائم نہیں ہے۔ اگر زمین کے اوپر اللہ رب العزت کا نظام قائم نہیں ہے، رب تعالیٰ کا دین قائم نہیں ہے، جہاں ہمارے عقائد کی کمزوریاں ہیں، جہاں دیگر عقائد میں ہم کمزور، وہیں پر ایک اہم عقیدہ جس میں ہماری کمزوری کے سبب آج طرح طرح کے ظالم و بدبخت حکمران ہم پہ مسلط، ساری امت پریشان۔ آج امت کا خیر خواہ کوئی امت کے اندر موجود نہیں ہے۔ میں رات فلسطین کے بچوں کو دیکھ رہا تھا، ان کی ویڈیوز کو دیکھ رہا تھا، اور یہ سوچ رہا تھا، بلکہ اپنے ایک رفیق، اپنے ایک دوست ان کے ساتھ یہ ذکر کر رہا تھا، اللہ نہ کرے خوف آتا ہے کہ قیامت کے دن یہ بچے کہیں ہمارے گریبان نہ پکڑ لیں۔ اور گریبان کیوں نہ پکڑے؟ ساری امت کے بچے ہیں، نبی کریم کی امت کے نوجوان ہیں، امت کی بیٹیاں ہیں۔ کافر یہودی ان کی عزتوں کے، ان کی جانوں کے در پہ ان کو بھوکا مارنا چاہتے، اور پوری کائنات کے مسلمان، اور صرف پاکستان کی اگر بات کروں تو پاکستان کے مسلمانوں کو دلچسپی عمران خان اور نواز شریف سے زیادہ ہے۔ وہاں کائنات کے امام اور کائنات کے امام نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امت کٹتی ہو، اور کوئی بے غیرت و بے حمیت حکمران مسلمانوں کے اندر کوئی ایسا حمیت رکھنے والا، کوئی صلاح الدین ایوبی جیسا حکمران موجود نہ ہو، اور امت لڑ رہی ہو، کس کے لیے؟ نواز شریف اچھا ہے یا عمران خان اچھا ہے؟ بتلاؤ آج ہم کہاں چلے جائیں؟ دین کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، ہماری محبتوں کا، عقیدتوں کا معیار تباہ ہو گیا۔ عقیدے کا مسئلہ ہے، عقیدے کا الولا والبراء، محبت نفرت، وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہونی چاہیے تھی۔ محبت کا معیار، نفرت کا معیار، یہ اللہ، اس کا رسول، یہ دین اسلام ہونا چاہیے تھا۔ آج ہمارا محبت و نفرت کا معیار، ہمارا الولا والبراء، وہ اسلام نہیں رہا ہے۔ آج ہماری محبت اور نفرت کا معیار ہمارے یہ ظالم سیاسی رہنما بن گئے ہیں۔ جس وقت
عمران خان کی حکومت کوئی دین کے حوالے سے ڈنڈی مارے، ساری نون لیگ کے ورکر تب یہ اپنا فرض منصبی سمجھتے ہیں، فرض منصبی سمجھتے ہیں، اپنا فریضہ سمجھتے ہیں، ان کی دینی غیرت جاگ جاتی ہے کہ بھائی دیکھو کیا ہو گیا ہے، دین پہ حملہ ہو گیا ہے، دین پہ ڈکیتی ہونے لگی تھی، ہم بڑے ایمان والے، ہم تو کہتے تھے یہ دین کے دشمن ہیں۔ اور وہی حال نون لیگ کے ورکروں کا بھی ہے۔ آج وہ جج ختم نبوت کے اندر، ختم نبوت کے مسئلے کے اندر ایک بڑی ہوشیاری کے ساتھ، بڑی تیزی کے ساتھ بددیانتی کرے، اپنے نیت کے فطور کا اظہار کرے۔ آج ساری پی ٹی آئی کے نوجوان وہ نون لیگ کے خلاف چڑھے ہوئے ہیں، اور نون لیگ کے سارے ورکر جو ہیں وہ اس جج کے دفاع میں لگے ہیں۔ کیونکہ یہ ان کے سیاسی رہنما کا حامی ہے۔ سننے کے لیے تیار نہیں، مسئلہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ بھائی جج صاحب نے تو کہا ہے ہم نے ایسی کوئی بات کی ہی نہیں ہے، ہر چیز سلامت ہے۔ میں بتلاتا ہوں جج صاحب نے ایسی بات کیوں کی ہے، سپریم کورٹ نے ایسے ریمارکس کیوں دیے ہیں۔ اس کی وجہ ابھی جو تھوڑا سا ایمان باقی ہے نا امت کے اندر، تھوڑا سا ایمان، یہ جو تھوڑے سے حق پرست علماء باقی ہیں، جب ان کی آواز بلند ہوتی ہے، انہوں نے جو فیصلے صادر کیے ہوتے ہیں، جن کے لیے واپسی کا چور دروازہ رکھا ہوتا ہے، یہ فوری اس چور دروازے کے راستے واپس لوٹ جاتے ہیں۔ دعائیں دو امت کا درد رکھنے والے علماء کو، اور ہماری دعائیں ہیں امت کا درد رکھنے والے ان کارکنان پر جو نہیں دیکھتے دین پہ حملہ خان کی پارٹی کے کسی فرد نے کیا ہے یا دین پہ حملہ نون لیگ کے کسی فرد نے کیا ہے، جن کی نظر ہوتی ہے یا رب کی رضا پہ ہوتی ہے یا کل قیامت کے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر پہ ہوتی ہے۔ ہم قربان جائیں امت کے ان ایمان والے نوجوانوں کے اوپر جن کی غیرت ایمانی کی وجہ ہے یہ ظالم دین پہ حملہ کرتے کرتے واپس لوٹ جاتے ہیں۔ ہم بتلاتے ہیں کیا بددیانتی تھی۔ ایک قادیانی وہ تفسیر اپنے گمراہ مذہب کی، اپنے باطل مذہب کی ایک تفسیر وہ بانٹ رہا ہے یا فروخت کر رہا ہے، اس کے خلاف کیس فائل ہوا، عدالت عظمیٰ کا جج کہتا ہے اس کو ہم اس لیے رہا کر رہے ہیں، دفعات اس لیے ہٹا رہے ہیں کہ قرآن ایکٹ 2021 کا ہے، یہ کیس 2019 کا ہے۔ قرآن ایکٹ کی بات تمہاری مان لی، امتناع قادیانیت آرڈیننسوں کی کیا حیثیت ہے؟ جب پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ قادیانیوں کو اپنے مذہب، باطل مذہب کی تبلیغ کی اجازت نہیں ہے، قادیانیوں کو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو بتلاؤ پھر وہ قادیانی قرآن مجید کی تفسیر بانٹے، قرآن ایکٹ کے زمرے میں اگر وہ نہیں بھی آتا تو جو قادیانیت کو تبلیغ اس کی اجازت سے روکا گیا ہے اس سلسلے سے تم نے اس کو باہر کیوں نکالا ہے؟ اور پھر یہ بات اپنے تفصیلی فیصلے کے اندر یہ بات کہنا لا اکراہ فی الدین، اس کا کیا معنی ہے؟ دین میں جبر نہیں ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ تم نے قرآن مجید کی آیات کی غلط تطبیق کی، تم نے ان سے غلط استدلال کیا، تم نے ان کی شان نزول اور ائمہ مفسرین کی تفاسیر سے ہٹ کر تم نے ان کی تشریح کرنا چاہی، اس کے ذریعے سے ایک چور دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے تم یہ کہہ رہے ہو آئندہ کے بعد کوئی قادیانی اٹھے یا کوئی بھی بد مذہب اٹھے
وہ جو مرضی مذہب کی تشریح کرتا رہے، کیوں؟ کیونکہ دین میں جبر کوئی نہیں ہے۔ آج ہم یہ بات سمجھتے ہیں، ہماری محبت، ہماری نفرت، اس کا معیار آج تباہ ہو گیا ہے۔ ہماری محبت و نفرت کا معیار ہماری برادریاں، ہماری محبت و نفرت کا معیار ہماری پارٹیاں، ہماری محبت و نفرت کا معیار ہمارے یہ سیکولر رہنما۔ اور دکھ ہوتا ہے مذہبی کارکنان، بڑی بڑی گدیوں والے، بڑی بڑی کرسیوں والے بیان جاری کر رہے ہیں، کچھ ایسا نہیں ہوا ہے۔ پھر جب ان کی قیادت کا بیان آ جاتا ہے تو پھر وہ اپنے بیان کو تبدیل کر لیتے ہیں۔ یہ دکھ کا اظہار کر رہا ہوں، تان نہیں کر رہا، اور اللہ کی قسم تان نہیں کر رہا۔ اور محبت و نفرت کا معیار وہ دین نہیں ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی محبت و نفرت کا معیار دین تھا، شریعت تھی، اللہ کا رسول، رب تعالیٰ کی ذات تھی۔ آج دین پہ حملے ہوتے رہیں، دین کا حلیہ بگاڑی جائے، کوئی بھی کبھی ایک طرف والا کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی دوسری طرف والا کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور میں یہ بات بھی بتلاتا چلوں، اللہ رب العزت کا میدان جو قیامت کے دن قائم ہونا ہے، وہ نیک اعمال سارے اسی وقت قبول کرے گا جب ان میں دلوں کا اخلاص موجود ہوگا۔ جب وہ اپنی پارٹیوں کی محبت کے اندر تم دین کے لیے بھی کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے ہاں وہ محبت نہیں ہے، وہ پارٹی کی محبت میں لکھی جائے گی۔ میں ترلا لینے کے لیے آیا ہوں۔ آج دین پہ حملے ہیں، جو اٹھتا ہے دین پہ حملہ، کوئی سیاسی رہنما ہے تو وہ حملہ آور ہے، کوئی جج ہے، کوئی جرنیل ہے، کوئی بیوروکریٹ ہے، دین کے بارے میں بکواسیات کرتے چلے جاتے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ان کو ٹوکنے والا نہیں۔ یہ شبر زیدی نامی کوئی ایک بدبخت تھا ظالم، میں نے اس کا گزشتہ سال کلپ سنا۔ وہ اسلام، وہ مدینہ کی ریاست، اس کا مذاق اور استہزاء کر رہا تھا، مذاق اڑا رہا تھا۔ مدینہ کی ریاست، وہ کون سی ریاست تھی؟ وہ تو ریاست ہی نہیں تھی، پتھر کا زمانہ تھا۔ معاذ اللہ، لعنتی لوگ، دین کے دشمن، اللہ اور اس کے رسول کے باغی، اللہ اور اس کے رسول کے عدو۔ ان لوگوں سے بندہ کیا گلہ کرے؟ گلہ تو اپنوں کے ساتھ ہے جو ان کی جولیوں کے اندر اپنی حمایت ڈال دیتے ہیں۔ الیکشن کا وقت آتا ہے، حضرت جی علاقے کے کام بھی ہوتے ہیں، گھر میں آ گئے تھے چودھری صاحب، تعلق بھی نبھانا پڑتا ہے، جس کے ساتھ ادھر تعلق نبھایا ہے قیامت کے دن بھی اسی کے ساتھ نبھانا پڑے گا۔ دنیا کے اندر تیرا تعلق رسول اللہ کے دین کے ساتھ نہیں، قیامت کے دن تو رسول اللہ کے دین سے تعلق کی کیسے امید رکھتا ہے؟ دین دنیا کے اندر تو جو کرتا چلا جائے، اور بہانہ پتہ ہے کیا سینے کے اندر جو شیطان نے چکما دیا ہوا ہے، کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں۔ میں نے واللہ الیکشن کے دن میں ایک بزرگ، اور دکھ ہوتا ہے 90-95 سال کا شخص، میں نے کہا حضرت صاحب دین کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اللہ کے دین کے لیے ساتھ، تو نہ جانے جہاں پر بڑے بڑے عظیم لوگ، وہاں پر اس جیسے لوگ بھی۔ دکھ ہوتا ہے، کہتا ہے اللہ دا حق ادا کری دا، نمازہ نہیں پڑھ لی دیا، اللہ کا حق ادا ہو گیا۔ جس ظالم کا عقیدہ یہ ہے کہ اس نے نمازیں پڑھ کے اللہ کا حق ادا کر لیا ہے، میں کیا کہوں، مفتی نہیں ہوں، فتویٰ نہیں دے سکتا، لیکن تمہارے سامنے رو تو سکتا ہوں نا، تمہارا ترلا تو کر سکتا ہوں نا۔ اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ آج دین پہ چاروں طرف سے حملے، وہ وقت قریب ہے، وہ وقت قریب ہے، اگر ہم نہ سدھرے تو یہ دین دشمنی کا، یہ فحاشی کا، یہ بے حیائی کا، یہ بے دینی کا سیلاب بڑے بڑے دیندار گھرانوں کے دروازوں کے اندر سے گزر جانے والا ہے۔
اور ہم اس کو گزرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، ہم اس کو گزرتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ ہم اسی لیے قرآن و سنہ موومنٹ، اسی لیے کتاب و سنت کی بالادستی اور دفاع دین کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے برسرے بیکار ہے۔ اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جب تک ہمارے جسموں میں جان باقی ہے، منہ میں زبان باقی ہے، قوت گویائی کی یہ صلاحیت جو اللہ نے دی ہے یہ باقی ہے، اللہ کے دین کے دفاع کی جنگ ہم لڑتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے دین کے نوکر ہیں، دین کے نوکر۔ ہماری نوکری، ہم نے اللہ سے تجارت کی ہوئی ہے، ہم نے اللہ رب العزت کو اپنا آپ فروخت کیا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت کاش ہمیں خرید لے، یہ ہماری تمنا ہے۔ ہم نے تو فروخت پہ اپنا آپ لگا دیا، اللہ ہمیں خرید لے۔ اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ کہا لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں، لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جن کو اللہ نے خریدا ہے، جنہوں نے اللہ کو اپنا آپ بیچا ہے۔ کس لیے بیچا ہے؟ اللہ سے مال لینا ہے، بینک بیلنس لینا ہے، کرسی لینی ہے، عہدہ لینا ہے، منصب و وزارت لینی ہے؟ نہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ کے ہاں اپنا آپ بیچا ہے، بدلے میں وہ کہتے ہیں اللہ تیری رضا چاہیے۔ ہم بھی اللہ کی رضا کے امیدوار اور طلبگار ہیں، ہر مومن و مسلمان۔ اور ہمیں یہ بات بھی پہچاننی چاہیے، یہ بات سمجھنی چاہیے، دین کاروبار سے نہیں روکتا، دین اچھی تعلیم سے نہیں روکتا، دین روزگار کی کوشش سے نہیں روکتا، دین گھر بنگلہ گاڑی سے نہیں روکتا، دین بینک بیلنس سے نہیں روکتا۔ لیکن پیدائش کا مقصد یہ چیزیں نہیں ہیں، پیدائش کا مقصد یہ چیزیں نہیں ہیں، واللہ العظیم یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ کے دین، اللہ کی شریعت، وہ ہر شے پہ مقدم ہونی چاہیے، وہ ہر شے کے اوپر ہونی چاہیے، اس کو ہر شے پہ فائق ہونا چاہیے۔ آج اس ملک کے اندر رب تعالیٰ کا دین وہ نافذ نہیں ہے، اللہ کا دین اس ملک میں نافذ نہیں ہے۔ یقین جانے چوری، رساگیری، ڈکیتی، رب تعالیٰ کے دین کی دشمنی وہ عام ہوئی پڑی ہے، عام۔ جہاں بدامنی ہے وہاں بے دینی کا سیلاب ہے، لیکن کوئی اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ دین، یہ شریعت، اس کا نفاذ یہ انسانیت کی بھلائی کے لیے، یہ رب تعالیٰ کے دین کا نفاذ یہ انسانیت کی بھلائی کے لیے ہے۔ اور میں ڈاکٹر صاحب سے بھی گزارش کروں گا اور موومنٹ کے ذمہ داران سے بھی گزارش کروں گا، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے آپ کی محنت کتاب و سنت کی بالادستی کے لیے، دین کے دفاع کے لیے بھرپور ہونی چاہیے۔ آپ سب کا کردار وہ مثالی ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، جنت کمانا اتنی آسان نہیں۔ اللہ کے نبی کے صحابہ، انہوں نے قربانیاں، ایسی ایسی قربانیاں تصور کریں تو بندہ جرجرا جاتا ہے، بندہ حیران ہو جاتا ہے، ایسی ایسی عظیم قربانیاں۔ نبی کریم کا صحابی ہے، اپنی ماں کو کہتا ہے اے میری ماں، ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں، محمد رسول اللہ کا دین قبول کرنا چاہتا ہوں۔ ماں جواب میں کہتی ہے نا نا، اس بات کو دوبارہ زبان پہ مت لانا، اگر یہ بات تو زبان پہ لایا تیرا چچا وہ تجھے مال میں سے کچھ حصہ نہیں دے گا۔ ماں بار بار چپ کرواتی ہے، کہتا ہے ماں اللہ کی قسم چچا سے مال بھی نہیں چاہیے، مال میں حصہ بھی نہیں چاہیے، رسول اللہ کا دین دل میں گر کر چکا ہے، صرف ایمان اور ایمان کی حلاوت چاہیے۔ گھر سے نکلنے لگا، چچا کو پتا چلا جو لباس پہنا ہوا تھا چچا نے وہ بھی اتروا لی۔
ماں نے اپنا دوپٹہ لیا، اپنی چادر دی، چادر 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے، ایک سے اوپر والا جسم کا حصہ، ایک سے نچلا حصہ، پیدل مکہ سے مدینہ کا سفر طے کیا ہے، پیدل مکہ سے مدینہ کا سفر۔ آج گاڑیاں، اللہ کی سہولتیں، آج بائکس، آج موٹر سائیکلیں، سب کچھ کے باوجود بھی دین کے لیے ہمارے پاس وقت موجود نہیں ہے، دین کے لیے قربانی کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ بتلاؤ قیامت کے دن ہمارے پاس کوئی ادھر ہوگا؟ اللہ کی قسم میں یہ بات بھی آپ کو بتلاتا چلوں، ابتسام الہی ظہیر، ہم اپنی قوم کو جگانے کے لیے ترلا لے کے اور جاگ جاؤ، اور جاگتی ہے نا قوم تو اس کا دین ہوتا ہے ایک جلسہ ہو جائے، اور جلسوں کی اس قوم کو ضرورت جلسوں کی نہیں، دین کے لیے ایک بیداری کی لہر کی ضرورت ہے، دین کے لیے محنت کی ضرورت ہے، ایک نظریاتی جتھے کی ضرورت ہے، دفاع دین کے لیے ایک قوت کی ضرورت ہے، ایک بندے کے پاس جا کے ترلا کرنے کی ضرورت ہے، اور تمہارا ساتھ چاہیے اپنی ذات کے لیے نہیں، رب تعالیٰ کے دین کے لیے ساتھ چاہیے، تمہارا ساتھ چاہیے رب تعالیٰ کے دین کی حکمرانی کے لیے۔ آج فلسطین کے اندر بچے کاٹ رہے ہیں نا، ذبح ہو رہے ہیں نا، اللہ کی قسم کئی مہینوں سے جنگ کا وہ لوگ، ان پہ جنگ مسلط کی ہوئی ہے کفار نے، لیکن وہ بہادری کے ساتھ، عزیمت کے ساتھ لڑ رہے۔ امتحان ان کا نہیں، اس وقت تو امتحان ہمارا ہے، اور امتحان میں ہم پتہ ہے کیسے ناکام ہیں؟ جن حکمرانوں کی زبان کے اوپر فلسطین کی حمایت وہ نہیں آئی، ہم نے ان حکمرانوں کے پرچیوں کے اوپر اپنے ٹھپے لگائے۔ آج پی ایس ایل ہو رہا ہے ملک کے اندر، ملک کی معیشت تباہ ہے، لیکن پی ایس ایل ہونا ضروری ہے، اور پی ایس ایل کے اندر کل کی غالباً خبر ہے، فلسطینی پرچم لے کر، فلسطینی پلے کارڈز لے کر، فلسطینی بچوں کی حمایت کا کوئی بھی پیغام لے کر اسٹیڈیم میں جانے کی اجازت نہیں مل رہی ہے۔ یہ مسلمانوں کا ملک ہے، یہ اسلام کے نام پہ بنا ہوا ملک ہے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ لے جاؤ اپنی ان بے غیرتیوں کو، اپنی ان بے حمیتیوں کو۔ ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم تم سے صرف یہ سوال کر سکتے ہیں، قیامت کے دن کیا اللہ رب العزت کو جواب دے سکو گے؟ آج پوری قوم کو پی ایس ایل پہ لگایا ہوا، اور اس پی ایس ایل کے اندر بھی کیا ہو جانا تھا اگر 4 پلے کارڈز، پہلے تم نے کے ایف سی کو بطور سپانسر رکھا، بعد میں تم نے فلسطین کی حمایت کے اندر پلے کارڈز کے اوپر پابندی لگا کر اس بات کو ثابت کیا کہ تم انگریز کے کل بھی غلام تھے، انگریز کے آج بھی غلام ہیں۔ اور دکھ کے ساتھ کہنے لگا ہوں، ہماری قوم انگریز کے غلاموں کی غلام ہے، جنہوں نے انگریز کو اپنی عزتیں بیچی ہوئی ہیں، ہم نے اپنی محبتیں ان کو بیچی ہوئی ہیں۔ صحابہ کرام، دین کا دفاع، یہودیوں سے جنگ کا آغاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ ہے کیوں ہوا تھا؟ کیوں ہوا تھا؟ ایک مسلمان عورت وہ یہودی کے بازار کے اندر سونار کی دکان پہ گئی، پردہ حجاب کیا ہوا، بدبخت یہودی نے کہا چہرے سے نقاب ہٹاؤ، مسلمان عورت نے نقاب نہ ہٹایا، اس نے ظالم نے شرارت کی، مسلمان عورت کے دوپٹے کو، کپڑے کو کچھ اس انداز سے پیچھے باندھ دیا کہ جب وہ کھڑی ہوئی تو اس کا سطر ظاہر ہو گیا۔
اس ایک مسلمان عورت کے دفاع کے اندر ایک صحابی رسول نے اس یہودی کو قتل کر دیا. بدلے میں جنگ چھڑی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہود سے دشمنی جو پہلے سے تھی، لیکن وہ جنگ میں تبدیل پہلی دفعہ ان کے ساتھ لڑائی اس مسلمان بیٹی کی عفت و عظمت کے دفاع کے اندر ہوئی. آج ہمارا کیا کردار ہے؟ اور پھر دفاع، پھر جنگ، پھر جہاد. عالم یہ تھا نبی کریم کے صحابہ خندق کے اندر خندق کھود رہے ہیں. غزوہ خندق میں کہا 1.5 مہینہ خندق کھودی. صحابہ خندق کھودتے سارا دن، محنت، مشقت. صحابہ بیان کرتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارا دن کے بعد ہمیں ایک مٹھی جو کھانے کے لیے ملتی، اور اس ایک مٹھی جو میں سے بھی بدبو آ رہی ہوتی تھی. بتلاؤ دین کے لیے تم نے کیا قربانی دی ہے؟ یہ خوبصورت ٹائلیں لگوائی ہیں مسجد کے اندر، یا یہ کلین بچھوایا ہے، یا یہ ڈائس بنوا کے دیا ہے، یا یہ سیلنگ کروا کے دی ہے؟ کیوں؟ کیونکہ حاجی صاحب سمجھتے ہیں میں نے اپنا دینی فریضہ ادا کر دیا ہے. اللہ کی قسم ان ٹائلوں والی مسجدوں سے وہ کچی اینٹوں والی مسجدیں بہتر، جن سے صدائیں وہ کتاب و سنت کی بالادستی کی اور حق پرستی کی آتی ہیں. حاجی صاحب صحابہ تھے اللہ کے نبی کے، کسی ایک ادنا سے ادنا صحابی اس کی عظمت کا عالم کیا ہے؟ اللہ اکبر. سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں کہا تھا نا، انہوں نے کہا سیدنا امیر معاویہ کو آپ بلند تر سمجھتے ہیں یا عمر بن عبد العزیز کو بلند تر سمجھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا جس گھوڑے کے اوپر سیدنا امیر معاویہ جہاد کے لیے اللہ کے نبی کے ساتھ سوار ہوئے تھے، اس گھوڑے کی سموں سے اٹھنے والی، اس کے ناک میں جانے والی گرد و غبار، اس گرد و غبار کا ایک ذرہ بھی عمر بن عبد العزیز سے 1000 مرتبہ بہتر ہے. اس گرد و غبار سے، وہ گرد و غبار عمر بن عبد العزیز سے 1000 مرتبہ بہتر ہو، جس کو کائنات کے لوگ خلیفہ راشد سمجھتے ہیں، اور اس کے طرز حکومت کو خلفائے راشدین کے طرز کا حکمران سمجھتے ہیں، اس کے دور کی یادگار سمجھتے ہیں. وہ عظیم تھا، عظیم تر تھا. لیکن بتلاؤ ہمارا عالم کیا ہے؟ کہا سارے دن بعد ایک مٹھی جو ملتی کھاتے، اس میں سے بدبو آتی، خلق میں پھنس جایا کرتی تھی. یہ پورے مجمع کے اندر کوئی ایک فرد کھڑا ہو، ایک فرد، اور بتلائے اس نے زندگی کی کسی ایک رات میں اپنے بچوں کو کبھی بدبودار کھانا کھلایا ہو؟ اور بتلاؤ تو صحیح کہ تم نے کبھی زندگی کی ایک رات میں اپنے بچوں کو بدبودار کھانا کھلایا؟ صحابہ نے وہ کھانا جہاد کے راستے میں روزانہ کھایا. کہا پیٹ اٹھا کے دکھاتے، پیٹ پہ پتھر بندھا ہوتا، جواب میں رسول اللہ اٹھاتے تو 2 بندے ہوتے. اور تمہاری زندگی وہ رسول اللہ کے دین کے دفاع کی زندگی نہیں ہو سکتی ہے. رسول اللہ کے صحابہ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھا اس قسم پرسی کی حالت میں، تو جواب میں اللہ کے نبی نے کیا کہا صحابہ کو دیکھ کر؟ کہا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ. اے اللہ، یہ میرے صحابہ، عظیم صحابہ، اللہ تو میرے ان صحابہ کو معاف کر دے. دنیا کی زندگی تو زندگی ہے ہی نہیں، عیش و عشرت کی زندگی تو جنت کی زندگی، آخرت کی زندگی ہے. جواب میں صحابہ نے کیا کہا تھا؟ آج مولوی صاحب کوئی درس دے دینا
تو شکنیں پڑ جاتی ہیں، مولوی صاحب آپ اتنی باتیں سخت کرتے ہیں، ہمیں زندگی بھی جی لینے دیں۔ صحابہ نے جواب میں کیا کہا تھا؟ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ اے اللہ کے نبی، آپ نے ہمارے لیے دعا کی، ہمیں راضی کر دیا۔ اللہ کی قسم، اللہ کے نبی، ہم نے بھی آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ کس چیز کی بیعت کی ہے؟ بیعت کی ہے، موت کی بیعت کی ہے۔ رسول اللہ دین کے دفاع، دین کے غلبے، اللہ کے دین کی حکمرانی کے لیے اللہ کی قسم جہاد کرتے رہیں گے۔ آج دین کے لیے قربانیوں کی ضرورت ہے، دین کے لیے دوبارہ سے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، دین کے دفاع کے لیے نکلنے کی ضرورت ہے۔ اسلام کو تمہاری ضرورت ہے، اسلام کو تمہاری جوانیوں کی ضرورت ہے، اسلام کو تمہاری ضرورت ہے، تمہاری توانائیوں کی ضرورت ہے، تمہاری اولادوں کی ضرورت ہے۔ اپنی اولادوں کے دلوں میں اللہ کے دین، اس کے نفاذ، اسلام کی محبت کو ڈالو، ان کو پاک کر دو، صاف کر دو۔ برادریوں، پارٹیوں، سیکولر حکمرانوں کی محبت ان کے سینوں سے کھرچ کے پھینک دو۔ بیٹا، تیرا سینہ وہ اتنا فالتو سینہ نہیں ہے کہ جس کے اندر کسی دین کے باغی، دین کے غدار کی محبت موجود ہو۔ یہ مسلمان کا سینہ ہے، قیمتی سینہ ہے، اس میں دین، دین اسلام، اس میں رب تعالی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی محبت ہونی چاہیے، اس میں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے سینوں کی غلاظتوں کو اتار کر پرے پھینک دو اور اعلان کر دو، ہماری محبت کا مرکز اللہ رب العزت کی ذات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، صحابہ کی جماعت۔ ہماری محبت کا مرکز دین ہے، دین اسلام، اور ہماری نفرتوں کے مراکز دین کے سارے غدار اور باغی ہیں۔ یہ اپنا عقیدہ بنا لو، اپنا منہج بنا لو، اپنا دستور، اپنا نصب العین بنا لو۔ اِنَّا صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ العالمین۔ ہونا چاہیے ایسا کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ہم یہ امت کی بیداری کی لہر چلاتے رہیں گے، اس کو آگے بڑھاتے رہیں گے، کتاب و سنت کی بالادستی کی جنگ لڑتے رہیں گے، دفاع دین کے لیے کردار ادا کرتے رہیں گے۔ رب تعالیٰ نے جو زندگی عطا کی ہے وہ رب تعالیٰ کے نام، اللہ کے فضل سے کرتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلام عليه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ حضرات دی وقار، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، کہا آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ دادا، و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں، وعشیرتکم اور تمہارے کنبے قبیلے، واموال اقترفتموها اور تمہارا وہ مال جو تم نے کمایا، وتجارت تخشون کسادها اور تمہاری تجارت جس میں نقصان سے تم ڈرتے ہو،
جس میں نقصان سے تم ڈرتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، تمہارے رہنے کے وہ گھر، تمہاری رہنے کی وہ جگہیں جن میں جا کے تم سکون محسوس کرتے ہو، احب الیکم، تمہارے لیے زیادہ محبوب ہیں، من اللہ، اللہ رب العزت سے، ورسولہ، اور اللہ کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ، اور رب تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے سے، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، پھر دفع ہو جاؤ، اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، اللہ فاسقوں کو کبھی ہدایت نہیں دیا کرتا ہے۔ یہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے عقیدہ بیان کیا ہے، یہ مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے، یہ مسلمان کا طرز عمل ہونا چاہیے، یہ مسلمان کی زندگی کا نصب العین ہونا چاہیے، یہ مسلمان کی زندگی کا آئین و دستور ہونا چاہیے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اسی مشن، اسی منشور کو لے کر آپ کے پاس آئے ہیں۔ آپ یہ بات اپنے دل میں بٹھا لیجئے، ہر قسم کی محبت، ہر وابستگی وہ اللہ اور اس کے رسول کی وابستگی کے بعد ہے، ہر وابستگی اللہ اور اس کے رسول کی وابستگی کے بعد ہے۔ جس سے محبت اللہ اور اس کے رسول کی بنیاد پہ ہوگی، قیامت کے دن وہ محبت کام آئے گی۔ جس سے محبت اللہ اور اس کے رسول کی بنیاد پر نہیں ہوگی، وہ محبت قیامت کے دن کام نہیں آئے گی۔ یاد رکھ لیجئے، ہم یہ بات سمجھتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ، یہ نصب العین ہونا چاہیے، بات کرنے والا کوئی بھی ہو، رسول اللہ کے دین کے خلاف ہو، ہمیں اس کو بھرپور انداز سے مسترد کرنا چاہیے۔ بات کرنے والا کوئی بھی ہو، بات رسول اللہ کی شریعت کے خلاف ہو، ہمیں اس کو ریجیکٹ کرنا چاہیے۔ بات کرنے والا کوئی بھی ہو، بات دین کی مخالفت میں ہو، ہمیں اپنے بوٹ کی ٹھوکر سے اڑانا چاہیے۔ بات کرنے والا کوئی بھی ہو، چاہے کائنات کا حکمران ہو، چاہے محلے کے اندر سبزی فروش، موچی، جوتیاں گانٹنے والا ہو، اگر بات حق کی ہو، رسول اللہ کے دین کی ہو، دین کی حمایت کی ہو، حق بات کو اپنے سینے سے لگانا چاہیے اور کرنے والے کو بھی اپنے سینے سے لگانا چاہیے۔ آپ کا یہ عقیدہ، یہ نصب العین قیامت کے دن آپ کے کام آنے والا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ اعلان ہے کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے قادیانیت کی جو ایک خاموش تائید اور حمایت کی گئی اور پھر بعد میں بیان کو بدلنے کی کوشش کی گئی، اس میں بھی انحراف موجود، اس کے خلاف آج فیصل آباد کے اندر شام 4 بجے ایک احتجاجی مظاہرہ رکھا گیا ہے۔ وہ مظاہرہ ضلع کونسل تا چوک گھنٹہ گھر، اس کے اندر تمام احباب شریک ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی رضا کے لیے اپنا یہ یاد رکھ لیجئے، اپنے پلے باندھ لیجئے، آپ کو جب آواز اللہ کے دین کے لیے دی جائے اس پہ لبیک کہا کریں، اپنے اوقات میں سے اللہ کے دین کے لیے وقت نکالا کریں۔ فیکٹریوں میں وقت دیتے ہیں، نوکریوں میں وقت دیتے ہیں، مال کمانے کے لیے سارا دن دیتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے بھی وقت نکالنا چاہیے کہ نہیں نکالنا چاہیے؟ انشاءاللہ سارے شریک ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا محب بنائے، کتاب و سنت سے محبت کرنے والا بنائے، ہمارے عقیدوں کی اصلاح فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں کے اندر اپنا بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔